اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع سب سے اہم ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی پکڑ میں کیسے لیتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور جو دہشت گرد زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور کس طریقے سے قادیانیوں نے سب نے مل کے تو یہ گیم رچائی تھی، اس میں عالمی طاقتیں بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔ اس ساری گیم پہ بات ہوگی، اور کس طرح خطے میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئے دوست بن رہے ہیں۔ جو امریکہ کے ڈر سے جو کل تک ہم ایران سے کوئی ایک چیز بھی لینے سے ڈرتے تھے، الحمدللہ اللہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو سلامت رکھے، عاصم منیر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، اللہ لمبی زندگی دے۔ یہ ان کی آشیرواد تھی، ان کا اجازت نامہ تھا، ورنہ اصل پاور تو آرمی کے پاس ہی ہوتی ہے، سچی اور کھری بات ہے جو۔ تو یہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو اجازت ملی، پاور ملی، تو انہوں نے ایران کے ساتھ تعلق بہتر کیے، چائنا کے ساتھ تعلق بہتر کیے، روس کے ساتھ تعلق بہتر کیے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف بنتے تھے نا، وہ سب سے پہلا سجدہ جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے امریکہ کے آگے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جب اس نے آرمی چیف بنا ہے تو اس نے سب سے پہلا دورہ کیا ہے کدھر کا؟ سعودیہ کا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سعودیہ کو دورہ کیا، وہاں پہ عمرہ کیا، اللہ کے گھر میں گیا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارک پہ گیا، وہاں عہد کر کے آیا کہ نہ میں خود غلامی کروں گا امریکہ کی، نہ ہی اپنی قوم کو کرنے دوں گا، اور نہ ہی بکنے دوں گا، اور نہ ہی جھکنے دوں گا۔ تو اس کے بعد وہ سیدھا گیا جناب چائنا کا دورہ کر کے آیا۔ یہ اس کے بعد ہی ساری پلاننگ شروع ہوئی تھی کہ اس کو ہٹانا ہے، اس کو۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا نا اس سے پہلے کہ جس کو بھی امریکہ چاہتا ہٹانا، تو یا اسرائیل چاہتا یا انڈیا چاہتا، تو اس کو غدار قرار دے دیا جاتا تھا۔ اور میں آج آپ کو کھل کے پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جو کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے۔ انڈیا نہیں چاہتا ہے کالا باغ ڈیم بنے۔ انڈیا فنڈنگ کرتا ہے ان سیاسی پارٹیوں کو، ان غداروں کو فنڈنگ کرتا ہے جو کالا باغ ڈیم کے مخالف ہیں۔ یہ وہاں سے پیسے لے کے تو مخالفت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب کالا باغ ڈیم بھی بنے گا، اور سی پیک بھی بنے گا، اور ملک ترقی بھی کرے گا۔ تو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کروں گا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں پاکستان کا، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، اس وقت عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ اتوار کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا، اتوار کے اتوار شائع ہوتا تھا، اور بڑی شوق سے لوگ انتظار کرتے رہتے تھے کہ اتوار والے دن حاجی صاحب کا اداریہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے۔ اب تو نہ وہ شوق رہا، نہ لوگوں کے پاس ٹائم رہا، نہ کوئی آج کل خبریں پڑھتا ہے، وہ نیٹ پہ آج کل سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو باقی میں پیچھے اس وجہ سے رہا، یہ تو بہت جونیئر ہے میرے سے، یہ جو آج کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں نا، یہ بہت جونیئر ہے۔ میں سینئر ہوں سب سے، لیکن کیا پیچھے کیوں رہ گیا تھا؟ میں ایمانداری کے ساتھ چلتا تھا، میں اس ذات پاک سے ڈرتا تھا، نہ جھکتا تھا نہ بکتا تھا، اس لیے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ شکر ہے کہ غداری جیسے القاب سے نہیں بچ گیا ہوں، اس ذات پاک نے بچا لیا، لیکن بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنا کرم کیا کہ میرے بچے ویل سیٹلڈ ہو گئے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں، تو یہ اس کا کرم ہوا ہے۔
पढ़ लिख गए हैं, वरना आजकल बच्चे पढ़ते भी कम या मिडिल क्लास लोगों में से। हाई लेवल वालों के तो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो बाहर भेज देते हैं, वहाँ से पढ़ लिख के आ जाते हैं, ना भी पढ़ें तो उनके सर्टिफिकेट घर ही पहुँच जाते हैं। लेकिन आप जो मिडिल क्लास होते हैं ना, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के अपने बलबूते के यकीन जान गए, मैं अल्फन कह रहा हूँ कि मेरे किसी बच्चे ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, हर साल मेरे तमाम बच्चे फर्स्ट आते थे, और सब के सब फर्स्ट आके सब के सब बेटियों समेत ट्रॉफियाँ लेके आते थे। फर्स्ट ट्रॉफी मैं सबसे पूछता था कि सेकंड ट्रॉफी किसकी है, तो सब कहते थे नहीं अब्बू जी, हम सब की फर्स्ट ट्रॉफी, हम सब फर्स्ट आए हैं। ये उसका करम नवाजी थी। मेरे माशाल्लाह 4 बेटे और 2 बेटियां थी। अभी 3 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं। एक बेटा अल्लाह के पास चला गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो भी हर साल फर्स्ट आता था। तो ये अल्लाह की करम नवाजी थी कि मैंने उनके जिस्म में हराम शामिल नहीं किया। अभी भी मेरे शादीशुदा बच्चे भी मेरे से डरते हैं, मेरे सामने खुल के नहीं बैठते हैं, मेरे सामने बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको हलाल खिलाया, इन 2 हाथों से मेहनत करके खिलाया, हराम नहीं खिलाया। तो बाकी जो है ना, अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये आप लोगों को हक सच दिखाने वाला चैनल है। मैं यूथियों को बार 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 कहता था ना कि ये गद्दार पार्टी है, ये अमेरिका, इसराइल और इंडिया के एजेंट हैं। वो नहीं मानते थे, मेरे साथ बहस करते थे। वो एक दो ने बदतमीजी भी की थी, लेकिन ज़्यादातर तमीज़ के दायरे में ही रह के बात करते थे। शौकर है उसका के लिहाज कर जाते थे बुजुर्गी का। तो अब मैं उन सब से पूछता हूँ, क्यों भाई, क्या हुआ है अब? लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को जिस तरह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है ना, उसी तरह सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब वाले बटन को दबाते हुए कोई पैसे तो नहीं लगते हैं। लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और घंटी के बटन को आल पे पुश कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ से खबरें निकाल के लाता हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और क्या नाम है, लाइक भी कर दिया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें इसको, आगे वीडियोस को। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया जी एजेंसियों पे कि जी जनाब ये तो एजेंसियों के लोग थे, मेरे तो लोग थे ही नहीं। और ये हाल है यूथियों का कि उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे थे ही नहीं। अब आप खान साहब से मैं चंद एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यूथियों से भी पूछना चाहता हूँ। क्या इमरान नियाजी का सका भतीजा जो है ना, उसका नाम है जनाब, ये देखें जी, अभी मैंने लिख के रखा था, एक मिनट, बहरहाल अभी जहन में नहीं आ रहा है, छोड़े, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अब नज़र भी तो कमज़ोर है, एनको में भी कमज़ोर हो गई हुई है। 75 साल का जो हो गया हूँ, 76वां साल स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हाथ पाँव सलामत है, फिट हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ खड़ा होके। मेरे से जो बहुत कम उम्र के हैं ना, वो व्हील चेयर पे बैठ के या कुर्सियों पे बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता रहूँ, या अल्लाह शुक्र है तेरी ज़ात पाक का कि तूने मुझे ज़मीन पे सजदा करने की तौफीक दी है। मैं ज़मीन पे सजदा करके नमाज पढ़ता हूँ, वरना लोग इशारों से व्हील चेयर कुर्सी पे बैठ के ना, चेयर पे बैठ के ना, तो इशारों से नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो अब आप आ जाएं जनाब, खान साहब का सका भतीजा गिरफ्तार हुआ है। फिर क्या वो एजेंसियों का बंदा था? और इसके अलावा खान साहब के जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का दामाद भी है। वो आईएसआई के दफ्तर को आग लगाते हुए, मौके पे उसकी वीडियोस मौजूद हैं।
جو ان وہاں پہ کیمرے جو لوگ اچھا کسی کے بھی دیکھے اللہ کی قدرت ایسی کہ کسی کا کیمروں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا. اگر یہ کیمروں کو مطلب وہ توڑ دیتے یا پہلے جاتے ہی پہلے کیمرے توڑتے پھر وہ توڑ پھوڑ کرتے نا تو ثبوت نہ جمع ہوتے. لیکن اس ذات پاک نے ان کو اپنی گرفت میں لینا تھا, ان کو نشان عبرت بنانا تھا, عمران کو دنیا کے سامنے 26 کروڑ عوام کے سامنے ننگا کرنا تھا. ان سب کے چہرے آگے ریکارڈ ہو گئے جناب, وہ بھی اریسٹ ہو گیا. اس کے علاوہ یاسمین راشد ہدایت دیتے ہوئے, محمود الرشید ہدایت دیتے ہوئے کہ چلو چلو سیدھے ادھر چلو یہ کور کمانڈر کے گھر چلو, تو وہاں پہ جلا کے سب ورگلا کے لوگوں کو. اور اب جناب دھڑلے سے جو ہے نا ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بندے ہی ہمارے نہیں تھے. خان صاحب اگر آپ سیاسی لیڈر ہوتے نا, آپ سیاسی لیڈر نہیں ہیں, آپ ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ضرور ہیں لیکن سیاسی لیڈر ہرگز نہیں ہیں. اگر آپ سیاسی لیڈر ہوتے تو آپ کا نام آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید کیوں اپنی کتاب جاپان کی کہانی میں درج کرتا کہ یہ ایک پاکستانی عمران نیازی کو سلیکٹ کیا یہودیوں نے پاکستان تباہ کرنے کے لیے. اس وقت تو آپ کرکٹ میں بھی نہیں آئے تھے, سیاسی جماعت بھی آپ کی نہیں تھی. حکیم سعید کو کیا دشمنی تھی آپ سے, یا ڈاکٹر اسرار کو کیا دشمنی تھی آپ کو کہ 24 سال پہلے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, دہشت گرد تنظیم کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, سیاسی لیڈر نہیں ہو سکتے. اگر آپ سیاسی لیڈر ہوتے نا تو آپ ان ورکروں کو کبھی نہ چھوڑتے جن کی مائیں میں نے دیکھا ہے, توبہ استغفار اللہ معافی دے, ایک مائی رو رہی تھی اور دعائیاں دے رہی تھی, دونوں ہاتھ مار مار کے سڑک پہ نہ پیٹ رہی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا خامد میرا فوت ہو گیا, اکلوتا بیٹا, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا. میں اس کو منع بھی کرتی رہتی تھی مت جا مت جا, لیکن اس کو عمران کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوا تھا. تو اب جو ہے نا یہ لاہور والا وہ کام کر بیٹھا ہے. تو اب یہ نہ سوری راولپنڈی GHQ پہ حملے میں ملوث ہو چکا ہے. اس کا سارے وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ریکارڈنگ کیمرے, اور وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا احساس اداروں کے باہر, وہ اتنے جدید کیمرے ہوتے ہیں کہ ایک سوئی اگر زمین پہ پڑی ہوئی ہو نا تو اس سوئی کو بھی وہ ڈھونڈ کے کیچ کر لیتے ہیں. اس قدر جدید کیمرے ہوتے ہیں, ایک ایک بندے کی شکلیں واضح طور پہ آئی ہوئی ہیں. تو وہی انہوں نے ڈالا اس میں, یہ نادرا کے دفتر میں کمپیوٹر میں فیڈ کی تصویریں, ان کا سارا ڈیٹا نکل کے آ گیا اور اس طریقے سے یہ اریسٹ ہوئے ہیں. اور خان صاحب کا سارا پول کھولا ہے اس نے جناب عمران نذیر نے, وہ جو جعلی 2 نمبر صحافی ہے اس نے. تو اس کو ایجنسیوں نے تو چھوڑ دیا تھا تحقیقات مکمل ہونے کے بعد, اس کے بعد اٹھا لیا گیا ہے. اب اللہ ہی جانے کہ کہیں خان صاحب نے وہی اشر اس کے ساتھ ہی نہ کر دیا ہو جو وہ اس کے ساتھ وہ پہلے والے کے ساتھ کیا تھا جس نے خان صاحب کا سارا پول کھولے تھے, وہ ارشد شریف نے. تو کہیں اس کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ کر دیا ہو. یہ ایک درندہ ہے, یہ عمران نیازی جو ہے نا یہ یقین جانیے ایک درندہ ہے اور بزدل ترین درندہ ہے. خود اپنی جان اس کو سب سے پیاری ہے, اپنی بیوی کی جان اس کو سب سے پیاری ہے. آپ یوتھیوں کو بغیرتوں کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ماؤں بہنوں کو تو یہ نچاتا ہے سرے عام سڑکوں پہ, اور اپنی بیوی کو دیکھو چادریں لپیٹ کے عدالت میں پیش کرتا ہے. جو کل تک کلبوں میں ناچتی تھی اس کو پردے میں کر کے پیش کرتا ہے, جس کے ساتھ عدت میں نکاح کیا, اور تم لوگوں کی مائیں بہنیں سریعام ناچ رہی تھی. پھر بھی اگر غیرت نہ آئے نا تو جو مرضی. اچھا دیکھیں, رات کو میں نے دیکھا جناب کو تقریباً کل پرسوں گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو وارننگ دی تھی, اور بالکل گارنٹی کے ساتھ تسلی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ تقریباً 60 سے 80 تک اندر موجود ہیں, سارے کے سارے چوٹی کے دہشت گرد. یہ جو 8 بندے کل نکلے ہیں نا یہ وہ نہیں, یہ پاکستانی ہیں. وہ جو اصل ٹرین شدہ بندے تھے نا جنہوں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا وہ اندر ہی موجود ہیں, اپنے کمانڈر سمیت اندر موجود ہیں. لیکن ہماری ایجنسیوں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں, انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ان کو. خان صاحب کو وارننگ دی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں
कि खून खराबा हो, लिहाजा क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, उनके पास भी बड़ा जदीद असला है जो अंदर बैठे हुए हैं, और ये जदीद असला उनके पास पहुंचा कैसे? इसमें वो एक न्याजी बस सर्विस वाला मुलवस रहा है, उसने अपनी बसों के जरिए ये सारा काम करवाया पेशावर से इधर तक लाने में, ट्रांसपोर्टर है जो। इस तरह आस्ता आस्ता कुछ राज खुलते जा रहे हैं। ये भी एजेंसियों की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। मैं पूरी तहकीक करने के बाद बात करता रहता हूँ, ना किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, ताकि कल को मैं अल्लाह के सामने या अल्लाह के हुज़ूर गुनाहगार ना हूँ। आखिरी उम्र चल रही है, बोनस पे चल रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी को बदनाम करने की? या जो सच होता है ना वो खुद ही सामने आ जाता है, और जो झूठ होता है ना उसको एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ मजीद बोलने पड़ जाते हैं। खान साहब ने एक झूठ बोला है ना कि भाई ये एजेंसियों के लोग थे, देखें अल्लाह ने उसके मुंह पे कैसे जूता मारा है, कि किस तरीके से उसकी अपने लोगों से ही उसके मुंह पे जूते मरवाए हैं। कि उसकी अपनी पार्टी में से सबसे पहला बंदा बोला था मौलवी महमूद कराची वाला, उसने कहा था जी 6 दिन पहले प्लान हुआ, ये एक मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था, और मैंने और काफ़ी बंदों ने मुखालफत की थी इस चीज़ की, क्योंकि सारे दहशत गर्द तो नहीं थे, बीच में अच्छे लोग भी थे, उन सब ने मुखालफत की थी। और अभी मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ कि वो सब के सब लोग अब पार्टी छोड़ चुके हैं। आज 10 बंदे जनूबी पंजाब से अलग हुए हैं, और तकरीबन 40 के करीब MNA हैं जो कि उन्होंने साथ छोड़ दिया है PTI का। PTI का मैं 1 साल पहले मेरी अगर वीडियो आप देखें ना, 1 साल पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने क्या कहा था कि ये पार्टी टुकड़े टुकड़े होके इंशाल्लाह ये ग्रुपों में रह जाएगी। बस एक ग्रुप वो लेके चला जाएगा जो लेके आया था जहांगीर तरीन, एक ग्रुप लेके चला जाएगा अलीम खान, और क्योंकि उसने भी वो पैसा लगाया हुआ था ना, खरबों रुपया उसने लगाया हुआ था। एक पार्टी लेके वो आज़ाद कश्मीर का सरदार तनवीर लेके साइड पे हो जाएगा, जिसने 5 करोड़ रुपया लगाया हुआ था, सिर्फ एक जलसे का 5 करोड़ उससे वसूल किया जाता था। कुछ लोग वो लेके अलग हो जाएगा, इस तरह टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। अब वो भूल जाएं इमरान खान, या भूल जाएं PTI वाले या यूथिया भूल जाएं कि कभी ज़िंदगी में ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, ये अगर 10-12 सीटों से ज़्यादा जीत जाए ना तो ये भी नामुमकिन है, नहीं जीत सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद हासिल रहेगी, क्योंकि ये गद्दार वतन था, अल्लाह ने इसको निशान इबरत बना दिया। इसके आपने बंदों ने गवाही दे दी, सब बंदों ने गवाही दे दी कि जी ये तो 6 दिन पहले प्लान हुआ था कि इस तरह इस जगह पे हमला करना है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा इसके मुंह पे जूता मारा है इसी के ही उसने, वो मुराद सईद ने। मुराद सईद तो बाकायदा फोन पे उन लोगों को कह रहा है कि खान साहब अरेस्ट हो गया है, अब जो जो टारगेट तुम लोगों को दिया गया है वो फौरन वहां पहुंचो और अपने अपने टारगेट पूरे करो। वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है रिकॉर्डिंग, आप नेट पे भी मौजूद है, चेक कर सकते हैं आप, मैंने भी नेट से ही डाउनलोड किया है। तो खान साहब अब आपका फ्रॉड नहीं चल सकेगा, आपका झूठ नहीं चल सकेगा। अब मीडिया ने अवाम को शऊर दे दिया हुआ है, ये शऊर अवाम में दिया है तो मीडिया ने दिया है। ये यूथिया तो कहते हैं ना कि ये यूथिया सबसे बड़े जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल है। अनपढ़ जाहिल को कायल करना आसान होता है, पढ़े लिखे जाहिल को कायल करना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। वो नहीं कायल हो सकता है। वो इस तरीके से आप कायल होगा कि जिस तरीके से ये खान साहब ने किया है। उसने कहा जी दफा करो, कल दी बजाय आज लटकाओ, मेरे साथी ही नहीं ने, मेरी पार्टी दे ही नहीं, मेरे वर्कर ही नहीं ने। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਥੀਏ ਵੀ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾर्टी ਤੋਂ ਜਾन छुड़ावन। इस ਵਿੱਚ 99% कादियानी सिन है, और इस ਵਿੱਚ सब तो बड़ा कादियानी कौन सिन है, ਉਹ के नाम है उसका, देखो जी इतने मेरे को लिखा हुआ है शहजाद अकबर।
ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੀਕਰਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ कहते ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ कहते ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਹਿਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਹਿਨੇ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਆਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਨਫਰਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੇ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਰੋ। ਕਾਫਰ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅਗਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਤੇ, ਅਗਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟਿਆ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ, ਮੇਜਰ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਵਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਨੇ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਤਨਾ
तैश दिलाया जाएगा ना कि वो फायर कर देगी। जैसे लाशां गिरन गियां ना ते अंदर आला बंदा फौरी तौर ते हुकूमत संभाल के नाम है चार्ज आर्मी का संभाल लेगा। लेकिन असां दे सैयद बादशाह नाल वो बादशाह शामिल सी ना, ते उस बादशाह ने करम किया है, साथ दिता, असां इस बादशाह नू अल्लाह ताला बचा लिया। एवें तो नहीं कहने कि सैयद सैयद का साथ दो कि सैयद नाल अल्लाह की जात पाक होनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती ने, नबी उम्मती तो असीं सारे हाँ, लेकिन वो उन्हां दे समझ लो कि फैमिली मैंबर ने सैयद, सोचे सैयद, नाम दे सैयद नहीं, खरे और सोचे सैयद जड़े ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बरादरी ने। असीं तो उन्हां दे जुत्तियां दे भी गुलाम हाँ, सैयदां दे। सैयद बहुत बड़ी उच्ची हस्ती ने, सुच्चा सैयद, खरा सैयद, 2 नंबर सैयद नहीं। अजकल तो इट चुको तो तुहानूं सैयद निकल आना। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੈयਦ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ वाला, सारा हर किस्म ना वो कवर हो गया, मुल्क भी बच गया। पीटीआई का चेहरा और इमरान न्याजी का चेहरा भी आवाम के सामने यहाँ हो गया। अगर हुण भी अगर कोई बंदा इसका सपोर्टर है ना, तो फिर उसके जमन वालियां ते भी लानत है कि किस तरीके नाल उसने तो साफ इनकार कर दिता कि भाई ये तो मेरे वर्कर ही नहीं ने। सियासी लीडर अगर होया ना तो जाके उन्होंने वकील देवे यार, सरकारी वकील देवे यार कि ए लो जी मैं अपनी तरफों वकील दे रहा ने, केस लड़ो भाई इन्होंने बच्चों का, ये असां दी खातर अगर इन्होंने वो किया। अच्छा, मैं एक और गल यूथियां नूं दस देवां कि देखो, आर्मी उत्ते हमला करना या आर्मी की तनसीबात उत्ते हमलावर होना, इसकी कम तो कम सज़ा 10 साल है ने, तो ज़्यादा तो ज़्यादा जो है ना उम्र कैद है। उस तो ज़्यादा जड़ा शदीद जुर्म में मुलवस होवे ना, वो सजाए मौत है। मतलब 10 साल तो लैके सजाए मौत तक ये इस दियां सजावां ने, इस तो घट सजा नहीं ने। तो फिर अंदाज़ा कर लो कि घट तो घट भी अगर तुसी पत्थर भी मारोगे ना चुक के आर्मी के गेट नूं, उसकी सजा भी 10 साल है ने। ये सोच लिया करो पहले। अज हम घर तो चुके जा रहे हो, पिछे कौन जा रहे ने? अपनी माँ ते अपना प्यो जिन्होंने कदे समझा ही नहीं से ने। इस दे पिछे लग के जिस प्यो नूं गालां कढ़दे सो, जिस माँ नूं गालां कढ़दे सो, अज वही तड़प रहे ने ना। उसने खान ने तो साफ कह दिता ने कि भाई मेरे तो ये वर्कर ही नहीं ने। उसने तो सफा ही फाड़ दिता, कहना कल की बजाय अज लटका दो ने, ये एजेंसियां दे बंदे ने, मेरे बंदे ही नहीं। तो जनाब ये साबित हो गया, सारे हर पूरे प्रूफ मौजूद ने, सबूत मौजूद ने कि एक दहशतगर्द पार्टी है पीटीआई। और इंशाअल्लाह अज मैं तुहानू बड़ी कन्फर्म रिपोर्ट दे रहा ने कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों की गल है ने, इस ते पाबंदी लग जाएगी ने, बैन कर दिता जाएगा पीटीआई को, क्योंकि ये पूरे तमाम सबूत मिल गए ने। शीरी रहमान दे, महमूद रशीद दे, फिर वो इमरान न्याजी दे जड़ा भतीजा है उसके, इमरान न्याजी दे सबूत देख लो सारे, उसके बयान देख लो सारे, और मराद सईद का बयान देख लो, और उसका वो जड़ा वो क्या रहे शहरियार अफरीदी का बयान देख लो कि वो किस तरह कह रहा है कि भाई GHQ में पहुँचो, GHQ में पहुँचो। ये पहले तो सारा प्लान सी, मनसूबा उसके अपने पार्टियां के लोग दस रहे कि पहले दे इजलास विच फैसला होया सी, ते ज़्यादा लोगों ने मुखालफत भी की सी इसकी। लेकिन इस दे विच बराए रास्त मुलवस अगर कोई है ना, वो मुराद सईद है ने, शाह महमूद कुरैशी है ने, महमूद उर रशीद है ने, इमरान खान का भतीजा है ने, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का दामाद है ने, और श्री रहमान है ने। उस तो बाद फिर ना सॉरी श्री रहमान नहीं, वो 2 नंबर दाई है जी लाहौर वाली,
کہ نام ہے ایک منٹ، یاسمین راشد، یاسمین راشد بھی براہ راست ملوث ہیں، وہ باقاعدہ اتنے تک گئی ہے، جا کے اپنی نگرانی بچ تباہ کروایا، اور بعد بھی فون کر کے کہنی جی ہم نے تو ایک گملہ تک نہیں چھوڑا ہے۔ پھر اس وہ جڑا پیچھے وہ اس بھی اریسٹ کرنا چاہیے نا، وکیل ہے جڑا اس دا محمود خان، وہ کہنا جی فوری طور پہ اگر کام ہو گیا تو مکمل ہو گیا ہے تو فوری طور پہ وہاں سے نکلو اور لبرٹی پہنچو، وہاں خطرہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن اس وقت تک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی اصل سارا کچھ انہوں کا کارنامہ ریکارڈ ہو چکا سی۔ لیکن دیکھو جس ٹائم اللہ دی پکڑ آنی ہے نا، تو کور کمانڈر دے بھی ذہن اس نہیں آیا کہ بھائی وہ بند کر دے وہاں ویڈیو کیمرے ریکارڈنگ، یا ریکارڈنگ غائب کر دے وہاں۔ وہ سارے نہ سارا ایجنسیاں دے مواد آ گیا، ایجنسیاں دا تو آج کل تو آسان طریقہ وہ تو اتنے جدید کیمرے نے کہ ایک سوئی بھی جو ہے نا وہ زمین اتنے دیکھ کے دس دینے کہ اس جگہ تے یہ سوئی پی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اتنے واضح تصویراں بنائی ہوئی نا، ویڈیو بنائی ہوئی نے کہ ویڈیو تو پکچر کھچ کے کمپیوٹر پائی نے، تو وہ نادرا دے ڈیٹا بچ سارا انہوں دا نکل کے آ گیا، ایڈریس وغیرہ سارا، اور اسی مطابق چھاپے مارے جا رہے ہیں، کسے نال زیادتی نہیں کی جا رہی ہے۔ اچھا ایک اور گل میں تمہیں دساں نے کہ اگر یہ پٹواریاں واسطے اسپیشل آفر ہے کہ اگر نوٹ کمانے نے نا تو اس ٹائم امیر ہونا اچھا چانس ہے نے، جس بندے نے اگر فوج تے حملہ کیتا ہے یا فوج تے اس تے وچ فوجی تنصیبات تے حملہ کرنے وچ ملوث ہے نا، انہاں دی نشاندہی کرو، تہاڈے نام بھی سیگا راز وچ رکھے جان گے، کسے نو نہیں دسے جان گے، اور 2 لاکھ روپیہ فی بندہ تانوں خفیہ طور تے انعام دیتا جائے گا، کسے دے سامنے بھی نہیں دیتا جائے گا، چوری چھپے، اور نام بھی چھپا دیتا جائے گا، سامنے نہیں آئے گا۔ بالکل محفوظ طریقے نال مطمئن ہو کے جاؤ، جا کے اطلاع کرو، ہر جگہ تے گوگل تے ہر جگہ تے موجود ہے نمبر تے کال کر کے ٹائم لے کے چلے جاؤ، جا کے درست اطلاع دیو تے بندے پکڑواؤ تے اپنا انعام لیو۔ خاص طور تے کراچی والے بندیاں واسطے جنہاں نے وہ بساں جلائیاں نا، اس دی بڑی واضح طور تے تصویراں موجود نے، وہ اگر وہ بندہ اریسٹ نہیں ہون تک ہویا نا تو اس دا انعام اس دے تے انعام جو ہے نا وفاق دی طرف 2 لاکھ ہے، اور سندھ گورنمنٹ دی طرف 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ روپیہ مل سکتا نے سیدھا ہمت کرو پٹواریو، جٹ جاؤ، نوٹ اگر چھاپنے نے تے لوڑ کے نہ دہشت گرداں نو گرفتار کرواؤ، جڑا میجر عزیز پٹی دی وہ کر سکتے ہیں، شیر خان دی مزار دی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اور جڑے شہید نے شہدا دے وہ یادگاراں نو اگر پتھراؤ کر سکتے ہیں تو کسے رائج دے مستحق نہیں ہے، چاہے وہ تہاڈا چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے نا، مت لحاظ کرو، اطلاع کرو، انعام لیو، بعد وچ بھی وہ پکڑا ہی جائے گا، چھپ نہیں سکے گا، پکڑے بعد وچ بھی جائے گا، لیکن پہلے خود پکڑا دیو، گھر والے بھی سیف ہو جان گے کہ بھائی یہ خود پکڑایا نے ملوث نہیں سن وچ، ورنہ بعد وچ گھر والے بھی پورے پریشانی وچ آ جان گے، انہاں تے بھی شک کیتا جا سکتا ہے، انہاں اس کے باقی بھائیاں تے بھی شک کر، اگر ایک بچہ ملوث ہے نا تو اس بچے نو ماں باپ دا کم ہے کہ خود ہی جا کے اریسٹ کروا دے تاکہ باقی بچے بچ جاون، ورنہ باقی بھی پھر مشکوک ہو جا سن، پھر سارے چکے جا سن، پھر تحقیقات تو بعد ہی باقی انہوں چھوڑا جا سی، اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تے لہذا بہتر ہے نے کہ خود ہی جا کے تے جڑا بچہ ملوث ہے نے اس کو دے دیو تے 2 لاکھ انعام وصول کرو۔ تے باقی جو ہے نا جتھے تک گل ہے کہ اس پارٹی دا ساتھ دین دی، راتی خان صاحب نے 2-3 اپیلاں کیتیاں نے، حالانکہ کوئی اس نو گرفتار نہیں کرن آ رہا سی، اس نو صرف یہ وارننگ دیتی گئی ہے کہ بھائی جڑے دہشت گرد تو اندر افغانی چھپائے ہوئے نے وہ والے کر، وہ نہیں کر رہا، جڑے پاکستانی 8 بندے سن اندر نا ہے وہ بھی دہشت گردی وچ ہی ملوث سن، لیکن انہوں نے باہر کٹ دیتا، چلو بھائی نسو اتوں اپنا بندوبست کرو، وہ بیچارے رگڑے گئے،
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਸਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਨਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁਰੰਗ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ इब्राहिम लग ਦੇ मुंह चो निकल गया ना कि खुदकुश बम्बार भी लड़के आए थे कि हमें खुदकुश बम्बार के लिए हम अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो इथों अंदाज़ा कर लो कि किस किस्म की जमात है। तो इस ते अगर पाबंदी लगनी है तो कोई बच्चा बाहर ना निकले, कोई माँ बाप हुण सख्ती करो, ऐसे बच्चों को बन के भुखा रखो और बन के इतनी लितरौल करो ना कि उन्होंने दिमाग ठिकाने आ जावन। अज देखो परेशान कौन हो रहे हो, माँ बाप ही हो रहे ना। अगर पहले तू कंट्रोल कर ले बाहर तो परेशान ना हो बाहर। ते बहरहाल उन्हों का भी कीड़ा हुण निकल गया है। जड़े सरकारी अफसर सन तनख्वाह फौज को लैने सन, और इतने गद्दार, फौज नहीं गद्दार, आदल राजा समेत इत्थे भी गद्दार बहुत सन, रिटायर्ड गद्दार। वो शुएब अख्तर समेत, वो शुएब जनरल शुएब वो समेत, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁएब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਦਾਰ ਸੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਫਰੀ ਗੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ 27ਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अगर के किसे अच्छा जमान पार्क विच भी मौजूद ने दहशतगर्द, और इस तो इलावा कुछ दहशतगर्द 20 ਤੋਂ 25 दहशतगर्द एतजाज एहसन ਦੇ ਘਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ एतजाज एहसन ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ कुछ उसने भी छुपाए हुए ने। ये सारे मतलब एक ग्रुप मिलिया वैसे ने, वो बढ़िया होया फिर पार्टी भी सी, लेकिन असल विच वो इसदा नाल से ने, इमरान दे नाल पिछू मालकां जे खरबां डॉलर लगाए हुए सन, इन्हां लाए हुए सन। इवें तो नहीं बंदयाल या गुल हसन जड़ा ना वो फराडिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना, इवें तो नहीं वो खान साहब नूं उसके उन्हां केसां च जमानत की जड़ी हाले दर्ज ही नहीं हुई, उनमें भी जमानत है जी आपकी। बाहरों डॉलर जे आए हुए ना, लेकिन ये डॉलर इन्होंने पचनगे नहीं। और ये बेगैरत कौन ने? ये सियासी ने, परवेज खटक का दामाद है ने, और वो अयूब खान का पोता है जड़ा जी, गौर अयूब के पता नहीं के उमर अयूब का वो है ने, के नाम है कज़न। ये सारे गद्दार ने बाहर दे, उन्होंने पहले ही पूरा प्लान किया सने नीच। अच्छा हुन इमरान खान तो आलमी ताकत ने हाथ चुक लिया, क्योंकि ईरान भी उन दोस्त बन रहा है, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, सऊदिया, सारे एक ग्रुप, रूस, वस्ती एशियाई रियासत एक ग्रुप बन गया ना। हुन इस तरह तो कुछ कर नहीं सकना। हुन इमरान भी उन्होंने मोहरा जो है ना वो जीरो हो गया, बिल्कुल अल्लाह की पकड़ च आ गया, तो वो खत्म हो गया। उस नाल जिहड़ी अफराधी कुवत सी ना, जिसनों वो इस्तेमाल कर रहे सन बाई रोड उत्ते बहुत ज़्यादा वो है सन, वो उसने खुद खत्म कर दी। यकीन मनो इसकी सपोर्ट खत्म नहीं सन होनी, इसने खुद की ने। और ये अल्लाह ताला की तरफों मदद हुई है मुल्क की
کہ اس نے خود کیا جی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اتوں لوگ بدزن ہو کے پی ٹی آئی تو ہٹے نے، ورنہ والے بھی بہت سارے جاہل سن کے جڑے کہنے سن نہیں جی ہم خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ انہاں جاہلاں نوں پھر بعد ہی پتہ چلے یہ تو یہ حساب ہے کہ یہ تو بعد ہی مکر ہی جانا کہ بھائی جہنم ہی جان میری طرفوں میرے تو ورکر ہی نہیں نے۔ اس نے خود بدزن کیتا اپنے کارکنان نوں، خود الگ کیتا اپنے تو، اور یہ اللہ دی طرفوں غیبی مدد ہو گئی نے۔ تے اس تو بعد جو ہے نا ہن جناب اس تو سب تو زیادہ پی ٹی آئی نو نقصان ہویا نے کس بندے نا، ایک بندے نا، اور اس دا نام ہے نے جناب ملک امین اسلم۔ ملک امین اسلم یہ او بندہ سی نے کہ جس نے مطلب ہر جگہ تے خان صاحب نو کھل کے پیسہ بھی دیتا ہے تو سپورٹ بھی کیتی ہے، کل ہی سپورٹ کیتی۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ لٹ مار اس نے بھی بہت کیتی ہوئی ہے، گرفت بچ وہ بھی نہیں سکن گئے، لیکن وہ دہشت گردی وچ نہیں نے، اس چیز کا وہ مخالف سے۔ اور بھی کافی جتنے بھی پی ٹی آئی دے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ایک کرپٹ ترین لوگ نے، جڑی پارٹی آنی نا اسے بڑھ جانے نے۔ اس واسطے تو انہوں نے کوئی پارٹی لے نہیں رہی ہے، پیپلز پارٹی البتہ لے لوے تو کچھ نہیں کہنا کیونکہ اس دا کول گیپ ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے تو صاف انکار کر دیتا جی اسی کوئی بندہ نہیں لیاں گے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں لیاں گے۔ فواد چودھری دا بڑی تگڑی سفارش گئی سی نے زرداری تک، لیکن زرداری نے ریجیکٹ کر دیتا۔ اس نے کہا جی چاہے یہ سیٹ اسی ہار بھی جائیے نا، اس نو نہیں پارٹی چ لینا فواد چودھری۔ تو دوسرا نمبر شاہ محمود قریشی نے، شاہ محمود قریشی نے بھی اس نے انکار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی انکار کر دیتا ہے، نہیں لے رہے لوٹے، لوٹیاں نو تاکہ نشان عبرت بنن۔ انہاں لوٹیاں نے ہی تو ملک تباہ کر کے اتنے تک پہنچایا کہ کرپٹ ترین لوٹے سن، جڑی پارٹی آنی سی اسے بچ ہی بڑھ جانے سن۔ انہاں نے مل کے ملک دیاں جڑاں کھوکھلیاں کیتیاں نے۔ تے ایک اور عذاب خان صاحب تے اللہ دی طرفوں نازل ہویا نے کہ وہ زمان پارک نہیں سی، وہ زنا پارک بنیا ہوا سی۔ وہ باہر جڑے خیمے لگے سن نا، جتے شراب شباب تے کباب تینوں چیزاں ڈیلی ملدیاں سن، تو جا کے یوتھیے اتھے بیٹھے ہونے سن۔ وہ اللہ نے پرسوں ایسی آندھی چلائی کہ کوئی ٹینٹ بچیا ہی نہیں، سب اڑا کے وہ لے گئی آندھی نال اپنے۔ یہ اللہ کی طرفوں خان صاحب نو دسیا گیا ہے کہ دیکھ خان صاحب، میں جس وقت اپنی پکڑ چ لینا یا بندے نو تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دی پکڑ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنی پکڑ تو، اس دی پکڑ بہت سخت ہونی ہے، پھر بچنا ناممکن ہو جانا ہے۔ میں اسے گل تو یوتھیاں نو سمجھا کے 4 سال تو سمجھا رہا سا، لیکن میری گل تے انہاں نو یقین نہیں آ رہا سی۔ میں تے چاہنا سا یہ بچ جاون، لیکن وہ نہیں بچے، خود جان کے پھسے۔ انہوں پکسن نہ پوری زندگی جوان جاسن جیل تے بڈھے ہوئے باہر آسن۔ تے کئی جڑے زیادہ شدید جرم وچ ملوث نے، جنہوں نے وردی جلائی ہے یا اس طرح نو کیتا ہے نا، یا وردی لے کے چلا گیا سی، انہوں تو سیدھی سزائے موت ہے، انہوں تو لٹکا دیتا جاسی۔ تے باقی میری جنرل صاحب اگے اپیل ہے، شہباز شریف اگے بھی اپیل ہے، تے پاکستان دے تمام سرکاری ادارے اگے اپیل ہے کہ جتنے بھی یہ 2 نمبر صحافی نے یا اینکر نے، یہ جڑے اس دی مخالفت کر رہے ہیں نا عدالتاں دی، یا 2 نمبر وکیل یا 2 نمبر جج کہ آرمی دی عدالتاں نہیں ہونیاں چاہیے، انہاں نوں سب تو پہلے اندر کرو، انہاں نوں بھی لٹکاؤ، 10 جوتے مارو نا تو انہاں دا دماغ سیدھا ہوئے کہ اسے بندیال کوٹ ہی بھیجن گے، جڑا وہ اگلے دن نو کہے گا جی ٹھیک ہے جی ضمانت ہو گئی ہے، جاؤ یاشی مارو، پھر آگ لاؤ جا کے جی ایچ کے، پھر آگ لاؤ میجر عزیز پٹی دی بردی نو، پھر آگ لاؤ ایم عالم دے جہاز نو۔ یہ سارے عدالتاں میں جتنے بھی اس ٹائم بیٹھے ہوئے نے نا، یہ سارے کرپٹ ترین جج نے۔ اچھے جج جڑے نا انہاں کول کیس لوانے ہی نہیں نے، وہ بچوں بھی بکے ہونے نا، وہ جڑا کہ نام ہے ریڈر، وہ انہاں جج ایماندار ججاں کول بھیجنا ہی نہیں ہے، وہ انہاں ججاں کول بھیجنا ہے کہ جڑے خود بھی کھانے تے ریڈر نو بھی کھوانے، وہ رجسٹرار ہائی کورٹ یا رجسٹرار سپریم کورٹ، یہ بھی کرپٹ ترین بندہ ہونا ہے۔
یہ کیس لگانا ہی اس بندے دے اگے ہے جڑا کرپٹ ترین بندہ ہوئے تاکہ ادھروں اس نو بھی حصہ ملنا ہے پھر تے لیکن انشاءاللہ یہ بھی اللہ دی پکڑی چان والے نے یہ میری گل آج دی نوٹ کر لیو کہ انشاءاللہ بہت جلد بندیال بھی اپنے انجام تے پہنچے گا تے باقی کرپٹ ترین جج بھی پہنچن گے اللہ انہاں دا نسلاں بھی تباہ کرے انہاں نے ملک نو جس طرح تباہ کیتا ہے انہاں ججاں نے تے باقی عمران نیازی تے خیر ہن او اچھا اس نے ایک اور آفر بھی یوتھیاں نے میں دس دیواں کیتی نے اس نے آفر کیتی ہے کہ جناب صدر صاحب نال رابطہ کر کے کہ صدر صاحب نے آرمی چیف نو آفر کیتی ہے کہ سیف رستہ دیو تے او پوری زندگی واسطے انگلینڈ جانا چاہنا ہے اسرائیل جانا چاہنا ہے یہودیاں کول واپس جانا چاہنا ہے ملک چھوڑنا چاہنا ہے لیکن زندہ باد جی آفر صاحب اللہ سلامت رکھے تانوں کہ انہوں نے کہا نہیں جو کچھ اس نے اتنے کیتا ہے جس طرح ملک تباہ کیتا جس طرح لٹیا جس طرح چوریاں بڑیاں دوسریاں نو ڈٹائی نال بے غیرت آدمی ہے کہ ہن تک ڈٹائی نال کہہ رہے کہ وہ چور ہے وہ اللہ دے بندے تو نیب وچ کیوں نہیں آج پیش ہویا آج تیری کل نہ سوری کل تیری پیشی سی کل تو کیوں نہیں پیش ہویا نیب وچ تیری تے او پنکی پیرنی دوواں دی پیشی سی کیوں نہیں پیش ہوئے ہو 190 ملین پونڈ دا کیس ہے نے کرپشن اس نو کہنے نے چوری اس نو کہنے نے 190 ملین پونڈ اس چوری بچ ملوث ہے نے یہ بھی کلا نہیں نے اس بھی سارے حصے دار نے شیدہ ٹلی بھی ہے نے بچ ثاقب نثار بھی ہے نے اور بڑے ہے نے بڑے بڑے سارے ہے نے انہیں سارے نے وہ کیتا ہویا تو انشاءاللہ سارے ان گرفت وچ اللہ دی آن گے باری باری تے اس دے نال ہی مینوں اجازت دیو تے کل پھر نویں ولاگ دے نال حاضر ہواں گا تے دعا کردے ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے اللہ اے میرے مالک اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما ہمارا اسٹیٹ بینک عمران خان نے ان کو حوالے کیا ہوا اور IMF والوں کے اسٹیٹ بینک واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور یا اللہ سی پیک کمپلیٹ ہونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اس میں آسانیاں پیدا فرما اس کی رکاوٹیں دور فرما اور یا اللہ جو نیا بلاک بن رہا ہے اس کو بننے میں غیب سے مدد فرما اور اس کو یا اللہ اس میں پاکستان کو نفع بخش بنا اور پاکستان کی حفاظت فرما اور یا اللہ جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں چاہے سپریم کورٹ میں ہے ہائی کورٹ میں ہے سیشن کورٹ میں ہے یا اللہ تو ان سب کو ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ثاقب نثار اس کا سب سے بڑا مجرم ہے ملک پاکستان کا یا اللہ ثاقب نثار کو اپنے انجام تک پہنچانے میں غیب سے مدد فرما اور یا اللہ ثاقب نثار کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی اس کو نشان عبرت بنا دے اور یا اللہ جو بھی اس ملک کے وفادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور یا اللہ خصوصی طور پہ ان کی مدد فرما اچھے نیک ججوں کو ایماندار ججوں کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما اور یا اللہ کرپٹ ججوں کو ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما
اور یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ جو سیاستدان ملک پاکستان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے تھے یا اللہ ان سب کو بھی تباہ و برباد فرما۔ جن جن لوگوں نے آرمی کی تنصیبات کو جلایا حملے کیے ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جنہوں نے ان بچوں کو بہکایا ہے ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کے اوپر کرم فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جس طرح اس سازش کو ناکام کرنے میں انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ملک پاکستان کا ساتھ دیا ہے یا اللہ ان کو تو دنیا میں بھی بہتر صلہ عطا فرما، عزت عطا فرما، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی عطا فرما۔ اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ISI میں جب ہمارے جتنے بھی افسران ہیں اور جوان ہیں یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے یا اللہ دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے۔ اور یا اللہ خصوصاً نیب کے چیئرمین اور نیب کے افسران جو نیک اچھے افسران ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور جو کرپٹ افسران ہیں جو آج بھی مخالف قوتوں کے ساتھ عالمی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ کسی بھی ادارے میں ہے یا اللہ ان سب کو بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، کیونکہ غداروں کے بچے بھی غدار ہی نکلتے ہیں۔ اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے اداروں میں جوان ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصی طور پہ ہمارے آرمی کے جوانوں کو، نیوی کے جوانوں کو، ایئر فورس کے جوانوں کو، رینجرز کے جوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو اور افسران کو سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں میں یا اللہ خوشحالی عطا فرما، ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو فرما بردار نیک اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔